کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ فرعون مصر کی ممی تو جل کر راکھ ہو چکی ہوگی، کیٹی کہنے لگی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اب ہم یہاں اس سیارے پر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے شکالی سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا خلائی جہاز نہیں ہے کہ جس کی مدد سے وہ وقت آنے پر اس سیارے سے پرواز کر کر کسی دوسرے سیارے پر چلے جائیں؟ شکالی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم نے ایسا کوئی خلائی جہاز نہیں بنایا۔ ناگ گہرا سانس بھر کر بولا، یہ تو تم لوگوں کی بھول تھی۔ اگر تم لوگوں نے خلائی سائنس میں ترقی کی ہوتی اور اچھے سے اچھا سائنسی اسلحہ تیار کیا ہوتا تو آج تمہارے ملک پر یہ تباہی نہ آتی۔ امبر نے کہا، پرامن زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے پاس دشمن سے زیادہ بہتر اسلحہ ہو۔ کیٹی ٹہلنے لگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیا خلائی جہاز کیسے تیار کریں گے؟ امبر نے کہا، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ہمیں اس شہر کی اغوا کی ہوئی بے گناہ لڑکیوں اور شکالی کے باپ کی جان بچانی ہوگی۔ ناگ بولا، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پروگرام بنانا ہوگا۔ جھیل پار پہاڑیوں کے پار چٹانی قلعے میں اگر ہم داخل ہو بھی گئے تو ہمیں لڑکیوں کو زندہ نکال لانے کے لیے بڑی عقل مندی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آدم خور خلائی قبیلے کے لوگ ہمیں ہلاک بھی نہ کر سکیں گے، تب بھی وہ ان لڑکیوں کو ضرور قتل کر ڈالیں گے جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں۔ ناگ کی بات غور کرنے کے قابل تھی۔ امبر کہنے لگا، ناگ بھائی، بات تو تم نے بڑی ٹھیک کہی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، تم شاید ہی اس مشن پر ہماری کوئی مدد کر سکو۔ ناگ نے سر جھکا لیا اور بولا، میں کوشش کروں گا، بہرحال میں آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا۔ امبر، ناگ، کیٹی اور شکالی اپنے خلائی گاڑی میں بیٹھ کر واپس شاہی محل میں آ گئے۔ وقت کا یہاں یہ معاملہ تھا کہ دن کی روشنی یہاں جلدی ختم ہو جاتی تھی اور رات بہت لمبی ہوتی تھی۔ جس وقت امبر، ناگ، کیٹی کا خلائی جہاز یہاں اترا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب جب وہ جلتے ہوئے خلائی جہاز کو چھوڑ کر محل میں آئے تو رات ہو گئی تھی۔ شاہی محل میں سوائے ان 4 انسانوں کے 5واں کوئی نہیں تھا۔ شکالی سارے محل سے واقف تھی، اسی لیے اس نے محل کے اس کمرے میں روشنی کر دی جس میں یہ لوگ بیٹھے تھے۔ یہ روشنی بلور کی ایک مکونی سی ٹیوب سے نکل رہی تھی۔ شکالی باورچی خانے میں چلے گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے شیشے کا ٹرے اٹھا رکھا تھا جس میں پھلوں کا رس، ایک خاص قسم کے بیج کو پیس کر بنائی گئی روٹی، پرندے کا گوشت رکھا تھا۔ امبر نے کہا، تمہیں اور کیٹی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھاؤ، مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ناگ بولا، بھوک تو مجھے بھی نہیں لگ رہی، پہلے ہی کم لگتی تھی، جب سے بوڑھا ہوا ہوں باقی کی بھوک بھی مر گئی ہے۔ امبر نے کہا، پھر بھی تم کچھ نہ کچھ کھا لو ناگ۔ شکالی نے خاص جنگلی بیج کو پیس کر اس کے آٹے سے بنائی ہوئی سرخ روٹی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ناگ کو دیا اور بولی، ایک ٹکڑا اس روٹی کا کھا کر دیکھو، بڑی مزیدار ہوتی ہے، ہم لوگ تو یہی روٹی کھاتے ہیں۔ ناگ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کا معدہ بھی کام نہیں کرتا تھا۔ کیٹی نے بھی جب اسے مجبور کیا تو ناگ نے سرخ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور آہستہ آہستہ بوڑھے آدمیوں کی طرح سے چبا کر کھانے لگا۔ جب وہ روٹی کا ٹکڑا چبا کر کھا رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم میں ایک نئی طاقت بحال ہو رہی ہے۔ ناگ نے روٹی کا دوسرا ٹکڑا اٹھا کر کھایا۔ امبر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے ناگ کو یہ روٹی پسند آئی ہے۔ ناگ نے کوئی جواب نہ دیا مگر وہ اپنے جسم میں ایک نئی زندگی محسوس کرنے لگا تھا۔ دوسرا نوالا بھی وہ نکل گیا، جس کے ساتھ ہی جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہاں سے چوڑیاں اور سلوٹیں غائب ہو رہی تھی۔ ناگ نے خوشی سے چیخ کر کہا، امبر، امبر، میں پھر سے جوان ہو رہا ہوں۔
کیٹی، شکاری اور امبر نے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا۔ ناگ کے چہرے سے آہستہ آہستہ سے جڑیاں غائب ہو رہی تھیں۔ سر کے سفید بال سیاہ ہونا شروع ہو گئے تھے اور گردن جو پہلے بڑھاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی اب اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ امبر نے کہا، واقعی ناگ، تمہاری جوانی واپس آ رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ناگ کے چہرے اور ہاتھوں کی ساری جڑیاں غائب ہو گئی۔ سر کے بال پھر سے کالے گنگریالے ہو گئے۔ چہرہ ایک نوجوان لڑکے کی طرح سے چمکنے لگا۔ گردن اوپر کو اٹھائی، ناگ پھر سے جوان ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں خوشی سے لہرا کر کہا، میں بوڑھا نہیں رہا، مجھ پر جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ امبر، کیٹی، اب میں تمہارے لیے بھرپور کام کر سکوں گا۔ امبر، کیٹی اور شکاری نے اسے مبارکباد دی۔ ناگ نے کہا، تم لوگ اس جگہ ٹھہرو، میں سانپ بن کر سارے محل کی تلاشی لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں دشمن کا کوئی آدمی چھپا ہوا ہو۔ اس تجویز کو سبھی نے پسند کیا تھا۔ ناگ نے اندر کو سانس کھینچا اور وہ چھوٹا سا کالا سانپ بن کر کمرے سے نکل کر محل کے دوسرے کمرے کی طرف رینگنے لگا۔ سیاہ شیشے کا عقاب۔ ناگ سارے محل کے کمروں میں گھوم گیا۔ جگہ جگہ پہرے دار سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اسے کہیں کوئی زندہ شخص نہ ملا۔ ایک زینہ محل کی اوپر والی منزل کو جاتا تھا۔ ناگ زینہ طے کر اوپر والی منزل پر آ گیا۔ یہاں ایک بیڈ روم خالی پڑا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر جو سپاہی پہرا دیتا تھا اس کی لاش فرش پر گری ہوئی تھی۔ ناگ محل کی چھت پر آ گیا۔ چھت بھی خالی تھی۔ چھت پر 4 برج بنے ہوئے تھے۔ ہر برج میں پہرا دینے والا سپاہی مردہ پڑا تھا۔ ناگ رینگتا ہوا نیچے بیڈ روم میں آ گیا۔ یہاں سے باہر راہداری میں آیا تو یہاں اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ناگ جلدی سے رینگتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بلی کی طرح کا مگر بلی سے بڑا جانور اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ناگ کے قریب آ کر اس بڑی بلی نے گھرا کر اس پر حملہ کر دیا۔ ناگ تیزی سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ بلی نیچے کھڑی اس کی طرف لال لال آنکھوں سے تکتی گھراتی رہی۔ ناگ دیوار پر رینگتا محل کی پہلی منزل والے کمرے میں آ گیا۔ یہاں امبر، کیٹی اور شکاری بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ناگ نے انسانی شکل اختیار کر کے انہیں بتایا کہ اوپر ایک موٹی بلی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ شکاری نے کہا کہ اسے ہم کلوشی کہتے ہیں۔ یہ مردہ خور جانور ہے۔ لاشوں کی بو پر وہاں آیا ہوگا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کر دیا کہ آدم خور خلائی قبیلے کی طرف اپنا مشن کب اور کہاں سے شروع کیا جائے۔ شکاری نے کہا کہ یہاں کی رات بہت لمبی ہوتی ہے۔ ہمیں رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھیل کے کنارے والے پہاڑ کو پار کر کر خلائی قبیلے کے چٹانی قلعے تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ دن کی روشنی میں ہم ادھر گئے تو دشمن ہمیں دیکھ لے گا۔ امبر نے کہا، دشمن دیکھ بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے تو ہلاک نہیں کر سکتا۔ میں تو ان کے قلعے میں سیدھا چلا جاؤں گا۔ شکاری بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہماری خلائی گن میں سے جو شعاع نکلتی ہے اس کا تمہارے جسم پر کیا اثر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں حملہ کرتے دیکھ کر اگر وہ تمہیں ہلاک نہ کر سکے تو کم از کم ان تمام لڑکیوں کو مار ڈالیں گے جو اس وقت ان کے قبضے میں ہیں، اور اس طرح سے ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو ان لڑکیوں کی جان بچانا ہے۔ ناگ بولا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ شکاری نے کہا، ہمیں چھپ کر دشمن کے قلعے میں داخل ہونا ہوگا تاکہ ہم ان کو خبر بھی نہ ہونے دیں اور ان کی بے خبری میں معصوم لڑکیوں کو وہاں سے نکال کر لے آئیں۔ ناگ کہنے لگا، کیا ان پر میرے زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ شکاری نے کہا، تمہارے زہر کا اثر ہو سکتا ہے مگر تم کس کس کو مارو گے؟ اور پھر تمہارے حملے سے یہ بھی ہوگا کہ دشمن لڑکیوں کو ہلاک کر دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی کسی خلائی گن کا فائر بسم کر دے۔ کیٹی کہنے لگی، اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ ہمیں چوری چھپے کمانڈو کی طرح سے دشمن کے قلعے میں گھسنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، شکاری بولی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ امبر نے کہا، تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی اس وقت اپنا مشن شروع کرتے ہیں۔ ناگ نے پوچھا، یہ جو آدم خور خلائی قبیلے والے ہیں ان کی کوئی خاص بات ہو ہمیں بتا دو، کیونکہ
تم تو انہیں جانتی ہوگی۔ شکاری نے کہا، یہ آدم خور خلائی قبیلہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک راز بنا رہا ہے۔ اگر میرے باپ نے ایٹمی سائنس کو ترقی دی ہوتی اور ہم نے بھی خلائی جہاز بنائے ہوتے تو اس قبیلے کے قلعے پر اوپر سے حملہ کر سکتے تھے، مگر میرے باپ نے امن کی خاطر اس قسم کا اسلحہ نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے آج تک کوئی بھی ان کے قلعے میں نہیں جا سکا۔ بس ان کے بارے میں کہانیاں ہی مشہور ہیں کہ یہ لوگ کسی دوسری دنیا سے آ کر یہاں پہاڑیوں اور ہم نے بھی خلائی جہاز بنائے ہوتے تو اس قبیلے کے قلعے پر اوپر سے حملہ کر سکتے تھے، مگر میرے باپ نے امن کی خاطر اس قسم کا اسلحہ نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے آج تک کوئی بھی ان کے قلعے میں نہیں جا سکا۔ بس ان کے بارے میں کہانیاں ہی مشہور ہیں کہ یہ لوگ کسی دوسری دنیا سے آ کر یہاں پہاڑیوں میں قلعہ بنا کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں عام تلوار اور خنجر ہلاک نہیں کر سکتا، صرف خلائی گن کی شعاع ہی انہیں مار سکتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کی پہاڑیوں میں ایک خاص قسم کے شیشے کی ڈلیاں نکلتی ہیں جن کو یہ آدم خور بڑے شوق سے اپنے گلے میں پہنتے ہیں۔ ویسے یہ جنگلی جانور بھی کھاتے ہیں لیکن دشمن کی جوان لڑکیوں کو خاص طور پر بڑے شوق سے بھون کر کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ امبر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی خلائی بندوقوں پر قبضہ کر کر اسی بندوق سے ان پر حملہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی خلائی گن نہیں ہے۔ شکاری بولی، وہ ہمارے سپاہیوں کی بھی ساری کی ساری خلائی گنیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کے بعد شکاری نے محل کی بتی گل کر دی اور وہ رات کے اندھیرے میں شاہی محل سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مکان خالی سنسان پڑے تھے۔ آدم خور قبیلے والوں نے سب کو مار ڈالا تھا اور جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس سیارے کا یہی ایک شہر تھا جس کی آبادی بہت کم تھی۔ اصل میں یہ لوگ بڑے آرام اور سکون سے سادہ زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، مگر آدم خور قبیلے نے ان پر تباہی نازل کر دی تھی۔ چلتے چلتے امبر ناگ، کیٹی اور شکالی شہر سے باہر نکل گئے۔ شکالی کو راستہ آتا تھا، وہ ان کی گائیڈ بنی ہوئی تھی۔ یہاں انہیں ایک گاڑی مل گئی جو موٹر کار کی طرح تھی اور ایٹمی توانائی سے چلتی تھی۔ وہ اس میں بیٹھ کر جھیل کی طرف سفر کرنے لگے۔ گپ اندھیرے میں رات میں وہ ایٹمی گاڑی کو ویران راستوں میں تیزی سے چلاتے ہوئے جھیل کے کنارے کنارے چلتے۔ مغرب کی جانب انہیں پرانی طرز کی ایک کشتی نظر آئی۔ ہم اس کشتی میں جھیل کے پار جائیں گے، کیٹی نے یہ کہہ کر کشتی کی رسی کو اپنی طرف کھینچا۔ امبر ناگ اور شکالی جب کشتی میں بیٹھ گئے تو کیٹی نے رسی کو توڑ ڈالا اور خود بھی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چپو چلاتے کشتی کو جھیل کی دوسری طرف لے جانے لگے۔ نیلی جھیل کافی بڑی تھی۔ اندھیری رات میں وہ تاریک نظر آ رہی تھی۔ اپنی دنیا کے وقت کے حساب سے وہ آدھے گھنٹے تک جھیل میں سفر کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کشتی جھیل کے دوسرے کنارے سے جا لگی۔ اس کنارے پر بھی جھاڑیاں اور نوکیلے پتوں والے درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہاں اندھیرا اور خاموشی تھی، مگر ستارے آسمان پر بہت تھے جس کی دھیمی دھیمی روشنی میں انہیں ہر شے دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ شکالی انہیں لے کر بڑے پہاڑ کی طرف آگے آگے چلی۔ پہاڑ پر جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی تھی وہاں اونچے گھنے درخت نہیں تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی گول جھاڑیاں اوپر تک چلے گئی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ سے چڑھائی چڑھنے لگے۔ آدھی رات تک وہ چڑھائی چڑھتے گئے۔ آدھی رات کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھا کہ ایک وادی ہے جس کے درمیان ایک بہت بڑا قلعہ بنا ہوا ہے۔ اس قلعے کے ارد گرد اونچی اونچی نوکیلی اور بالکل سیدھی اوپر کو گئی ہوئی چٹانوں نے ایک بہت بڑی پہاڑ جیسی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ شکالی نے کہا، یہ وہ قلعہ ہے، اس قلعے میں ہم میں سے آج تک کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس میں آدم خور خلائی قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ امبر نے نیچے تاریک چٹانوں والے پر اسرار قلعے پر
نگاہیں جما کر پوچھا، یہ لوگ خلائی سائنس میں ترقی تو نہیں کر گئے؟ میرا مطلب ہے ان کے پاس اس قسم کے ریڈار تو نہیں ہے جو انہیں قلعے کے پاس آنے والے دشمن سے خبردار کر دے؟ شکالی نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس قسم کا کوئی ریڈار نہیں بنایا، کیونکہ ہمارے کچھ سپاہی ایک بار رات کے وقت اس قلعے کے باہر سے ہو کر واپس آ گئے تھے۔ اگر ان کے پاس ریڈار ہوتا تو ہمارے سپاہی کبھی واپس نہ آتے۔ ناگ کہنے لگا، کوئی بات تو ہے، اندر جا کر ان کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں تو عقاب بن کر بھی ان کے قلعے کے اوپر چکر لگا سکتا ہوں۔ کیٹی نے کہا، مگر تمہیں بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ نیچے سے خلائی گن کا فائر کر کر تمہیں مار گرائیں۔ شکالی بولی، ہاں ناگ بھیا، تمہیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کی خلائی گن کا فائر 1 میل تک جاتا ہے۔ ناگ نے کہا، میں نے ہمیشہ احتیاط سے کام لیا ہے شکالی، تم بے فکر رہو۔ امبر ایک آہ بھر کر بولا تھا، کاش اس وقت ماریا ہمارے ساتھ ہوتی، اس کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، خدا جانے وہ کہاں ہوگی۔ ناگ اور کیٹی اداس ہو گئے۔ کیٹی بولی، ماریا بہت یاد آتی ہے امبر بھیا۔ امبر بولا، خدا نے چاہا تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور ملاقات ہوگی۔ ناگ نے کہا، ماریا بہن سے ملے بہت دیر ہو گئی ہے۔ شکالی نے ایک طرف اشارہ کر کر کہا، امبر بھیا وہ روشنی دیکھو۔ امبر، ناگ اور کیٹی نے اس طرف دیکھا جدھر شکالی نے اشارہ کیا تھا۔ ادھر قلعے کے اندر چٹانوں کے اوپر کوئی شے چمک کر بجھ جاتی تھی۔ شکالی نے کہا، یہ ان لوگوں کے پہرے دار ہیں، وہ رات کو ایک دوسرے کو شیشے کی روشنی سے خبردار کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس شیشے کی جو ڈلیاں ہیں وہ رات کے اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ ناگ بولا، کیوں نہ میں عقاب بن کر جاؤں اور ان پہرے داروں کی درست پوزیشن معلوم کروں کہ چٹانی دیواروں میں وہ کہاں کہاں پہرا دے رہے ہیں۔ شکالی نے کہا، اچھا خیال ہے۔ کیٹی تھوڑی سی تشویش کے ساتھ بولی تھی، اندھیری رات ہے، دشمن کوئی گن فائر نہ کر دے۔ ناگ گردن اٹھا کر بولا، تم مجھے برا ناگ سمجھتی ہو اب بھی؟ اڑی، میں پورا جوان اور بہادر ناگ ہو گیا ہوں، میں نے اس قسم کی بہت سی مشکلیں دیکھی ہیں، ہزاروں سال سے سفر کر رہا ہوں، کیا تم نہیں جانتی؟ جانتی ہوں ناگ بھیا، کیٹی نے کہا، پھر بھی مجھے تمہارا بہت خیال آتا ہے، کیونکہ تم کئی بار مرتے مرتے بچے ہو۔ ہمیں تمہاری زندگی بہت عزیز ہے ناگ بھیا، پھر بھی یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، تم لوگ میرا انتظار کرو، میں قلعے کے اوپر کا ایک چکر لگا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ امبر کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ ناگ جائے، مگر وہ بھی مجبور ہو گیا۔ چنانچہ ناگ نے گہرا سانس لے کر چھوڑا تو وہ سیاہ عقاب بن گیا تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور اوپر کو اٹھا، پھر فضا کو چیرتا ہوا نیچے وادی کی طرف غوطہ لگا گیا۔ امبر، کیٹی اور شکالی وہیں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر ناگ کا انتظار کرنے لگے۔ ناگ عقاب کی شکل میں پہاڑ کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ اڑتا چلا گیا، پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اب اس کے سامنے آدم خلائی قبیلے کے قلعے کی اونچی اونچی چٹانی دیواریں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ ناگ ان کے اوپر سے اڑ کر کافی بلندی پر سے آگے نکل کر قلعے کے اوپر آ گیا۔ رات کے گپ اندھیرے سے اتنی بلندی سے قلعے کی چھت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ نیچے آ گیا، اب وہ چٹان کی دیوار کے اوپر اڑنے لگا۔ وہ اتنا نیچے آ گیا تھا کہ اسے چٹانوں کے اوپر بنے ہوئے مورچے سے نظر آ رہے تھے۔ ناگ نے سوچا کہ تھوڑی سی نیچے پرواز کر کر ان چٹانوں کے مورچوں کی جاسوسی کی جائے کہ ان میں پہرے دار موجود ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں۔ ناگ عقاب کی شکل میں تھا، جس کا رنگ سیاہ تھا، وہ زیادہ بڑا عقاب نہیں تھا، اس کا سائز ایک چیل جتنا تھا۔ وہ تیزی سے غوطہ لگا کر ایک چٹانی مورچے کے اوپر سے گزر گیا۔ جو ہی وہ اس مورچے کے اوپر سے گزر گیا، وہاں سے کسی نے شیشے کو چمکا کر دوسرے مورچے والے کو خبردار کر دیا۔ ناگ دوسرے مورچے سے غوطہ لگا کر آگے نکل ہی رہا تھا کہ ایک ہلکی سی پٹک کی آواز آئی اور اس کے پھیلے ہوئے پر کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ ناگ نے کوئی خیال نہ کیا، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے پروں کو ہلا نہیں سکتا۔
اور نیچے گر رہا ہے۔ ناگ نے وہی گہرا سانس لیا کہ کوئی دوسرے پرندے کا روپ اختیار کر لے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناگ گھبرا گیا، وہ نیچے ہی نیچے گرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ قلعے کی ایک بارادری کے آگے فرش پر گر پڑا۔ ناگ پریشان تھا کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا شے لگی تھی کہ جس کے بعد اس کا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لے کر سام کا روپ اختیار کرنا چاہا، مگر وہ ایک بار پھر ایسا نہ کر سکا۔ اسے اپنی طرف آتی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے اڑنے کی کوشش کی، مگر وہ تو اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہل سکا۔ ناگ نے اپنی عقابی گردن اٹھا کر اندھیرے میں دیکھا، دو آدمی عجیب سے خلائی لباس میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، پھر ایک آدمی نے اسے فرش پر سے اٹھا لیا اور اس کے پر پھیلا کر بولا، یہ تو بڑا قیمتی عقاب ہے، اسے چیف ناتھن کے پاس لے چلتے ہیں، وہ ہمیں انعام دے گا۔ دوسرا بولا، اس میں لگا پلوٹینیم کا کیل تو نکال لو۔ پہلا بولا، بڑے احمق ہو تمہیں معلوم نہیں کہ چیف ناتھن کا آرڈر ہے کہ جس عقاب کو پلوٹینیم کی گولی لگ جائے اسے اسی طرح سے میرے پاس لایا جائے۔ وہ عقاب یعنی ناگ کو لے کر قلعے کے نیچے چلے آئے۔ وہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، یہ پلوٹینیم کا کیل خوش بختی کی علامت ہے، یہ تو آدھی رات کو کسی عقاب کو لگتی ہے۔ ناگ بے بس تھا، وہ عقاب کی شکل میں تھا اور کوئی دوسری شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ وہ قلعے کے روشن برآمدوں میں سے گزر رہے ہیں جہاں چھت پر سے سفید روشنی کی پھوار گر رہی تھی۔ یہاں جگہ جگہ خلائی قبیلے کے آدم خور نیلا چست خلائی لباس پہنے، ہاتھوں میں خلائی گنے لیے پہرا دے رہے تھے۔ سامنے ایک بہت بڑا دروازہ آ گیا، دروازے پر خلائی سپاہی کھڑے تھے۔ دروازہ کھل گیا، ناگ نے ایک ایسا حال کمرہ دیکھا جس کا فرش، دیواروں اور چھت سفید اور سیاہ شیشے کی ٹائلوں سے بنائی گئی تھی۔ درمیان میں سفید سنگ مرمر کا ایک تخت بچھا تھا، اس تخت پر ایک مضبوط قد کاٹ کا خلائی آدمی ہاتھ میں شیشے کا گولا تھامے بیٹھا تھا۔ دونوں آدمیوں نے جاتے ہی جھک کر سلام کیا اور سیاہ عقاب پیش کرتے ہوئے کہا، چیف ناتھن، ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں۔ یہ قلعے کے اوپر اڑ رہا تھا کہ ہم نے اس پر پلوٹینیم کا کیل فائر کیا جو اسے لگ گیا۔ چیف ناتھن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پوچھا، پلوٹینیم کا کیل اس کے جسم سے نکالا تو نہیں ہے؟ نہیں چیف، یہ تو خوش قسمتی کی علامت ہے۔ شاباش، یہ کہہ کر چیف ناتھن تخت سے اتر کر نزدیک آیا، عقاب کو اس نے پکڑ لیا، دونوں کو اپنے گلے میں سے شیشے کی 2 ڈلیاں اتار کر انعام کے طور پر دیں اور اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک سرخ آنکھوں اور طوطے کی ناک والی عورت بیٹھی تھی۔ چیف ناتھن نے اسے عقاب دکھا کر کہا، اب میں اس سیارے پر قبضہ کر لوں گا۔ یہ سیاہ عقاب کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، یہ بڑا اچھا شگن ہے۔ چرنکی، اس عورت کا نام چرنکی تھا۔ اس نے عقاب کو ہاتھوں میں لے کر دیکھا اور کرخت آواز میں بولی، یہ تو زندہ ہے، اسے مار ڈالو۔ چیف ناتھن نے کرخت لہجے میں کہا تھا، یہ مر گیا تو مجھ پر بدقسمتی چھا جائے گی۔ چرنکی نے کہا، اور اگر یہ اڑ گیا تو کیا ہوگا؟ چیف ناتھن کہنے لگا کہ میں اسے کالے شیشے کا عقاب بنا کر اپنے تاج میں لگا کر رکھوں گا۔ ناگ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ جب اسے سنا کہ اسے شیشے کے سیاہ عقاب میں تبدیل کر دیا جائے گا تو اسے تو بڑی فکر ہو گئی، لیکن وہ تو اب کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ تو بے بس اور مجبور تھا۔ چیف ناتھن عقاب کو لے کر اپنے کمرہ خاص کے نیچے ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں آ گیا۔ یہاں شیشے کا ایک سلنڈر میز پر رکھا تھا، دیوار پر کئی چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر لگے تھے۔ چیف ناتھن نے ناگ کو سلنڈر کے اندر رکھا تو ناگ نے پھڑ پھڑا کر بھاگ جانے کی آخری کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پیر سمٹے ہوئے تھے، وہ صرف اپنی گردن ہی ہلا سکتا تھا۔ اس نے سانپ کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام رہا۔ چیف ناتھن نے ناگ کو سلنڈر میں بند کر دیا۔ وہ دیوار کے پاس ایک کمپیوٹر کے بٹن نیچے دبانے لگا، سلنڈر میں بجلی کی تیز لہریں لرزنے لگی۔ ناگ کو اپنے جسم میں سردی داخل ہوتی محسوس ہوئی، پھر اس کا جسم برف کی طرح سے سرد ہو گیا اور اس کے بعد جسم پتھر کی طرح سے سخت ہو گیا۔ اب وہ دیکھ تو سکتا تھا مگر اپنی آنکھوں ادھر ادھر تو ہلا نہیں سکتا تھا۔
اس کی آنکھیں بھی شیشے کے پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ناگ کالے شیشے کا عقاب بن چکا تھا۔ چیف ناتھ نے اسے سلنڈروں میں سے نکال کر غور سے دیکھا اور کہکا لگاتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں طوطے کی ناک والی چرنکی موجود تھی۔ اس نے عقاب اس کی طرف بڑھا کر کہا، یہ عقاب شیشے کا کالا عقاب بن گیا ہے، اسے میرے تاج میں لگا دو۔ چرنکی نے اسی وقت چیف ناتھن کے تاج میں کالے عقاب کو اسی طرح سے جڑ دیا کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہل سکے۔ چیف ناتھن نے تاج اپنے سر پر پہن لیا اور بولا، میری خوش قسمتی میرے ساتھ ہے، میں اس سارے سیارے کے حکمران اچھال کو اب وہ جہاں بھی ہے گرفتار کر ہلاک کر ڈالوں گا، پھر میں اس سیارے کا بادشاہ بنوں گا، سیارے کا مالک ہوں گا۔ چرنکی بولی، حکمران اچھال اب تک تو تیرے ہاتھ میں آیا نہیں، اب تو اسے کہاں تلاش کرے گا؟ چیف ناتھن بولا، میرے آدمی اسے خفیہ طور پر سیارے کے مغربی جنگلوں پر پرانے بادشاہوں کے خنجروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب وہ اسے پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سیاہ سانپ جو ہے، یہ جو سیاہ عقاب ہے، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ناگ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شکالی کا باپ، اس سیارے کا نیک دل حکمران اچھال، ابھی اس ظالم آدم خور چیف ناتھن کے ہاتھ نہیں لگا تھا، مگر ناگ کے لیے یہ معلومات کسی کام کی تھیں، اب جبکہ وہ یہ کیٹی اور امبر اور شکالی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ چیف ناتھ نے طوطے کی ناک والی مکروہ صورت چرنکی سے کہا، اس وقت کتنی جوان لڑکیاں ہمارے پاس قید میں ہیں؟ چرنکی نے کہا، اس کا تو مجھے پتا نہیں، اپنے سرجن دلانگ سے پوچھو جو ان جوان لڑکیوں کو تمہاری دعوت کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ تم لوگ ان لڑکیوں کو مزے سے ہڑپ کر سکو۔ چیف ناتھ نے کہکا لگا کر کہا، تم بھی تو لڑکیوں کو بڑے مزے لے کر کھاتی ہو چرنکی نے ناک سکیڑ کر کہا تھا، کھاتی ہوں، مگر چھوٹی لڑکی مجھے زیادہ پسند ہے، اور اس گروپ میں تو چھوٹی لڑکی ایک ہی ہے جس کو تمہارے خونخوار دلانگ نے اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ چیف ناتھن ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنے بیڈ روم میں آیا، اس نے ناگ والا تاج اتار کر شیشے کی میز پر رکھ دیا اور شاندار بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی کھلائی گن اس کے سرہانے رکھی تھی۔ ایک تکونا ٹرانسمیٹر قسم کا آلہ قریبی موجود تھا، جس پر اس نے کسی سے ایک بات کی اور پھر میز کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی سفید روشنی آہستہ آہستہ سے دھیمی ہوتی گئی۔ چیف ناتھن نے سرہانے پر سر اڑا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ناگ عقاب کی شکل میں اس کے پلنگ کے پاس ہی بچھی ہوئی میز پر رکھا تھا۔ وہ اگرچہ پتھر کا بن چکا تھا اور کالے شیشے کی طرح سے چمک رہا تھا، مگر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چیف ناتھن کی آنکھوں کو تاک رہا تھا جو بند تھی۔ چیف ناتھن سو گیا تھا۔ ناگ سوائے بے بسی سے بیٹھے رہنے کے اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ امبر، کیٹی اور شکاری رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ناگ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور ناگ واپس نہ آیا تو کیٹی پریشان ہو کر اٹھی اور نیچے وادی کی تاریکی میں جان کر بولی، مجھے تو ناگ کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ شکالی نے کہا، کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گیا ہو؟ امبر نے شکالی کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا اس خلائی قبیلے والوں کے پاس کوئی ایسی شوائی گن بھی ہے جو ہوا میں اڑتے پرندوں کو گرا دے؟ شکالی کچھ سوچ کر بولی، میں نے کبھی اس قسم کے شوائیں گن کے بارے میں نہیں سنا، ویسے بھی اس قبیلے کے سلسلے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں ہیں۔ کیٹی کہنے لگی، ہمیں اس طرح سے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اگر ناگ واپس نہیں آیا تو وہ ضرور کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ امبر اٹھ کھڑا ہوا، ہم نیچے قلعے کی طرف چلتے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ کیٹی اور شکالی امبر کے ساتھ ساتھ پہاڑ کی ڈھلانوں میں اترنے لگے۔ جنگلی جھاڑیوں اور نوکیلے پتوں والے درختوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے یہ لوگ جب قلعے کی بلند چٹانوں والے دیواروں سے تھوڑے فاصلے پر پہنچے تو شکالی نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ امبر نے سرگوشی کی، مجھے ان چٹانی دیواروں کے اوپر بنے ہوئے برج نظر آ رہے ہیں۔ شکالی نے کہا، ہاں، ان میں خلائی قبیلے کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ کیٹی بھی غور سے ان چھوٹے چھوٹے برجوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں ان میں کوئی خلائی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر شکالی نے بتایا کہ وہ ان مورچوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔
امبر بولا رات گزر رہی ہے، ہمیں صبح ہونے سے پہلے پہلے قلعے کے اندر داخل ہو کر کسی جگہ چھپ جانا چاہیے۔ کیٹی نے شکاری سے پوچھا کہ اس قلعے کا دروازہ بھی ہے؟ شکاری نے کہا میں نے کسی ایسے دروازے کے بارے میں نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کا خفیہ دروازہ انہوں نے ضرور رکھا ہوگا۔ امبر کو اچانک ایک خیال آیا، اس نے کہا کہ یہ خلائی قبیلے والے پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ شکاری نے جواب دیا وہ جو پیچھے پہاڑی ہے نا، وہاں ایک جھیل ہے، ان لوگوں نے اس جھیل میں سے ایک نہر نکال رکھی ہے جو ان کے قلعے میں سے ہو کر گزر کر نیچے وادی کے نالے میں شامل ہوتی ہے۔ امبر بولا ہمیں اس نہر کے ذریعے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیٹی نے امبر کی اس تجویز کو پسند کیا، مگر شکاری اس خطرے کا اظہار کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس نہر پر زبردست پہرا لگا اور ہم پکڑے جائیں۔ امبر بولا مگر ہم اس طرح سے بات بات پر ڈرتے رہے تو ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہمیں جرأت سے کام لینا ہوگا، خطروں کو قبول کرنا ہوگا۔ امبر نے شکاری اور کیٹی کو ساتھ دیا اور اس پہاڑی کی طرف جھاڑیوں اور درختوں کے عقب میں ہو کر چلنے لگے، جس پہاڑی میں سے ایک نہر نکل کر قلعے میں داخل ہوتی تھی۔